فاطمہ کے ذریعے، کون؟ فاطمیت کو فاطمیت کے ذریعے ظاہر کیا، اور محسنیت کو حسنیت کے ذریعے، اور احسانیت کو حسینیت کے ذریعے۔ یہ حسین ہی کا تو احسان ہے نا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ آپ سنا کرتے ہیں۔ میں صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو کسی اور منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے، اور ایک شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں کسی پرندے کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ گوشت لے کر آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے اسے بس آپ ہی کھائیں۔ آپ کھائیں نہیں، آپ ہی کھائیں، ہی کو ذرا یاد رکھیے، آپ ہی کھائیں۔ اب پیغمبر اکرم نے وہ گوشت دیکھا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ اسے جیسے اس نے فرمائش کی تھی حضور تناول فرما دیتے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو ہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ گوشت لایا ہوں آپ ہی کھائیں، تو پیغمبر خدا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر لیا اور کہا اے میرے محبوب، پوری کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے پوری کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے بھیج دے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، وہ بیچارہ لایا ہے آپ کے لیے، وہ کہتا ہے آپ کھائیں، تو جواب آئے گا تم نے سنا نہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ ہی کھائیں، لہذا میں اسے چاہتا ہوں وہ آئے کہ جو وہ اور میں ایک ہیں، فرق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، شکر اہل بیت العظمت بے شمار۔ عزیزو دوستو حسینیوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں وہاں ہوتا یا آپ میں سے کوئی ہوتے، ہم سبھی ایک جیسے ہیں نا، کیونکہ ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اس سے کہ جو واقعاً اس قابل ہو کہ اس سے سوال کیا جائے، لہذا ہم پوچھ لیتے یا رسول اللہ وہ بیچارہ آیا ہے آپ کے پاس اور آپ نے یہ دعا مانگ لی ہے، کسی کو بھیج کے اسے خود ہی منگوا لے، کسی کو بھیج دیں کہ وہ جا کے انہیں بلا کے لے آئے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ہی سے آئے۔ آپ کیوں کسی کو بھیج کر نہیں بلواتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں؟ یقیناً جواب پیغمبر یہ آئے گا کہ اگر میں کسی کو بھیج کر اسے بلوا لوں تو لوگ شاید کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ یہ میری پسند ہے، یا کوئی یہ سوچے کہ وہ جو آیا ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو اللہ اپنے معیار کے مطابق جو اسے محبوب ہو اسے بھیجے، اس لیے کہ میرا معیار
شاید لوگ یہ سمجھیں کہ کسی قرابت داری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ میری دعا قبول کر کے جسے بھیجے گا اسے ہر وہ شخص کہ جو میری نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جو اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ دوستو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی بات ان سے لیتے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا, اپنے علم سے علم عطا کیا. کل اشارہ کیا تھا, اپنے علم سے علم دیا, اپنی حکمت سے حکمت دی, اپنے کمال سے کمال دیا, اپنے جمال سے جمال دیا, اپنے جلال سے جلال دیا, اور ایسا بنایا. اللہ نے کہا میں نے انہیں تمہارے اور اپنے درمیان وسیلہ فیض اس لیے بنایا ہے کہ انہیں میں نے پوری کائنات میں سوائے اپنے کسی کا محتاج نہیں بنایا. دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں عرض کر دوں تاکہ ہمارے پروفیسر حسن رضا صاحب سوئے نہیں, صلوات پڑھیں. وہ اس طرح سے عرض کر دوں کہ اللہ نے ان ہستیوں کو ایسا بنایا یہ ہیں تو مخلوق مگر کسی محتاج کے محتاج نہیں ہے. ہے مخلوق مگر اس کے محتاج ہیں جو کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, یہ محتاج ہیں تو کسی محتاج کے محتاج نہیں ہیں. دنیا میں جو آتے ہیں علم کماتے ہیں حکمت سیکھتے ہیں وہ اپنے جیسے محتاجوں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, یہ محتاجوں کے محتاج نہیں ہوں گے, یہ صمد کے محتاج ہیں. عزیزو, ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے سے اپنا راستہ دکھایا ہے. ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں, اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں, تو اللہ نے کہا در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہیں میں نے ایسا بنایا ہے وہ اتنے امین ہیں, وہ میرے مزاج وحی کو سمجھتے ہیں, لہذا میں جو انہیں دوں گا وہی تم تک پہنچائے. کچھ چیزیں دوستوں دیکھنے کی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سننے کی ہوتی ہیں. یہ بتائیے کہ نبوت اور رسالت منصب ہے نا, منصب کا نام ہے نا, نبوت بھی ایک منصب ہے, رسالت بھی ایک منصب ہے. یہ منصب دیکھے نہیں جاتے, آنکھوں سے یہ منصب نظر نہیں آتے, وہ نظر آتا ہے جو صاحب منصب ہوتا ہے. جو صاحب منصب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, خود منصب نظر نہیں آتا. مگر کیا کروں عزیزو, باب مدینۃ العلم کے الفاظ ہی کچھ ایسے ہیں, کنتو ارا نور النبوت واشم رائحۃ الرسالت. امام فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا تھا, میں اس وقت نبوت کا نور دیکھتا تھا.
اشم رائحۃ الرسالت، اور میں رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ میں کہتا ہوں ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مسلمان کون سا تھا؟ میں کہتا ہوں ذرا اس سے پوچھو کہ جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا نور دیکھا کرتا تھا، ارے اسے اب یہ بحث کی جائے کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے، یہ تو کسی دانشور نے اچھا لفظ کہہ دیا، میں اسی کے لیے یہ نظر کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ بحث مت کرو کہ پہلا مسلمان کون تھا، یہ تو پہلا ہی مسلمان تھا، یہ تو پہلے ہی سے مسلمان تھا۔ درود بھیجیے محمد والے۔ ہم جب بھی ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عدل الہی کا یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کائنات کو خلق کر کے کیا اور اپنے عادل ہونے کا اظہار ان ہستیوں کو پیدا کر کے کیا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں شاید دشواری ہوتی کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ عادل ہے، اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی اسماء حسنی ہیں، ہر ایک اسم میں اللہ نے ایک حقیقت کو پابند کر دیا، ایک حقیقت کو اس میں اللہ نے اس طرح سے رکھ دیا ہے کہ جو شخص چاہے اللہ کے علم کو، اللہ کے حلم کو، اللہ کے حکمت کو، اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، قدرت کو، حیات کو، متکلم ہونے کو، ایک صفت ہے نا متکلم ہونے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نا۔ آپ سب نے کہہ دیا ہاں، کیوں بھئی یہ بتائیے کہ کلام کرنا تو زبان سے ہوتا ہے اور زبان جسم میں ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی جلدی سے کہہ دیا ہاں متکلم ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ متکلم وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کلام زبان سے ہوتا ہے، زبان سے بات کرے، زبان جسم چاہتی ہے، تو پھر یہ بتائیے اللہ متکلم کیسے ہوا؟ میں خاموش ہوں، اب آپ جواب دیجیے، مولانا صاحب سے نہ پوچھیے، آپ خود جواب دیں۔ درود بھیجیے محمد والے تو بھئی اللہ متکلم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، ماشاءاللہ کہتے ہیں بالکل ہے۔ اب بتائیے کہ وہ کلام تو چاہتا ہے کہ زبان ہونی چاہیے، عربی میں زبان کہتے ہیں لسان، عربی میں زبان کا لفظ کیا ہے؟ لسان، اور زبان جسم چاہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے، تو پھر وہ متکلم کیسے ہے اگر وہ یہ جسم اور زبان نہیں رکھتا ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ لسان اللہ کے ذریعے آواز پیدا کر سکتا ہے، جیسے آواز پیدا کرتا ہے۔ دوسرا جواب، تیسرا جواب قرآن کے ذریعے، جی، قرآن کے ذریعے، چوتھا جواب آواز مولا علی علیہ السلام کی آواز پیدا کی۔ دیکھیے میں ابھی یہ خاموش میں نے عرض کیا نا، میں بڑی دور سے آیا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، درسگاہ حسینی سیکھنے کے لیے ہے عزیز و خواہ، یہاں بیٹھ جائے یا وہاں بیٹھ جائے، یہاں سب سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ مجھے بڑی نیابتیں ملی ہیں اس عشرے میں، درود بھیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے اللہ متکلم ہے، اللہ کلام ضرور کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں کرتا، اللہ کلام کو خلق کرتا ہے، اس لیے اسے متکلم کہا جاتا ہے، کلام کو خلق کرتا ہے،
لیکن اس خلق شدہ کلام کو کسی لسان اللہ کی زبان سے ظاہر کرتا ہے. اور اللہ نے ہمیں ایک نہیں 14 لسان اللہ دیے ہیں. لہذا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ صاحب آج نہیں آئے ہیں، پتہ نہیں یہ بیٹھے ہوئے پیچھے. اچھا وہ خلیفے یہ نہیں تھے. وہ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. عربی زبان میں عزیزو جاعل اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں اور اجعلو میں فرق یہ ہے، اجعلو یعنی میں بنا رہا ہوں. یہ ذرا لفظ قرآن کا ہر لفظ سرمایہ ہدایت ہے. جاعل ہے اس میں فاعل، اور اجعلو ہے کہ میں ابھی بنا رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، کہا انی جاعل، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس وقت جو اعلان فرمایا تھا وہ اس وقت بننے والے خلیفہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بتایا جا رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہی ہوں. اب بناؤں یا کسی اور زمانے میں بناؤں؟ درود بھیجیے محمد علیہ اور اللہ نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام، حضرت ابو البشر، ان کے اور اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان امتحان رکھا. چونکہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اتجعل فیہا من یفسد فیہا فیسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے بنا رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گا. ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. خدا نے یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید جو تسبیح و تقدیس زیادہ کرے وہی خلیفہ ہوگا. خلیفہ کا معیار کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، جو ہے کہ نہیں. خلیفہ کا معیار کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. اب یہاں پر اللہ نے، میں ایک سوال آج کروں گا، سوچ کے آئیے، جواب آج نیابت میں نہیں دوں گا، کل بتاؤں گا اگر آپ نے نہ بتایا تو. اللہ نے امتحان رکھا حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان امتحان رکھ دیا کہ اچھا بھائی دیکھو، تم کہتے ہو کہ ہم اس مقام کے لائق ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو پھر آؤ ہم تمہارے اور اس کے درمیان علم کا امتحان رکھ دیتے ہیں کہ جو زیادہ عالم ہوا وہ منصب لے جائے گا اور جو کم ہوا وہ پیچھے رہ جائے گا. لہٰذا اللہ نے یہ امتحان رکھا حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان جو تسبیح و تقدیس کرتے تھے. کہا دیکھو میں تمہارے درمیان علم کا امتحان رکھتا ہوں، جو زیادہ عالم ہوا. اب اللہ نے کچھ نام پیش کیے، کچھ شکلیں پیش کی. اب کہا دیکھو یہ بتاؤ کہ یہ جو شکلیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ان ناموں میں سے کون سا نام کس شکل کا ہے؟ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ واقعہ سنا کرتے ہیں قرآن مجید، آپ ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ ہر حسینی قرآن پڑھتا ہے. آپ پڑھتے ہیں
اور یقیناً آپ نے کبھی سوچا بھی ہوگا، مگر آج میں سوال کی صورت میں آپ کو دے رہا ہوں جواب کل، یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی سے بات کرتا ہے تو یا وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے کرتا ہے، یا کوئی نمائندہ بھیج کر کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کا عام طریقہ وحی یہ ہے، طریقہ تعلیم یہ ہے کہ وہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ آ کر نبی کو پڑھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ کی بات پہنچاتا ہے۔ وہاں پر صورتحال کچھ عجیب سی ہے کہ ادھر آدم علیہ السلام ہیں، ادھر فرشتے ہیں۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا امتحان رکھے جس سے پتا چل جائے کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب اگر خدا اپنی بات آدم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرچہ امتحان تو آؤٹ ہو جائے گا، وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، ان کے جواب دینے سے پہلے یہ بول پڑیں گے۔ سوال یہ ہے، کل جواب پوچھوں گا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو نام پڑھائے وہ کس طرح سے پڑھائے؟ جواب کل بولتے قرآن سے، درود بھیجیے بولتے قرآن سے۔ عزیزو دوستو، میں نے گزشتہ مجالس میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ ہماری یہ مجالس رسم و رواج و عادت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ درسگاہ ہے اور عبادت کے طور پر ہے۔ ہم یہاں ذکر حسین کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم ذکر حسین کرتے ہیں رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم ذکر حسین کرتے ہیں سیدہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیے کہ آپ اپنی زندگی کی خلوتوں میں اور جلوتوں میں حسین کے حسینی بن کر رہیں گے۔ عزیزو، یہ تجدید عہد کے لیے دن آتے ہیں، سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں تجدید عہد کے لیے، ورنہ ہم میں سے ہر انسان سارا سال حسین حسین ہم کرتے رہتے ہیں، مگر ان 10 دنوں میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ کہ جس نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ عزیزو، حسین کو ہماری جسمانی مدد کی ضرورت نہیں تھی، آج ہمیں یہی آواز گونج گونج کر یہ کہہ رہی ہے کہ حسینیوں، آج بھی حسین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کرو کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ آج 7 محرم کا دن گزرا ہے نا عزیزو، آج کے دن سادات پر پانی بند ہو گیا۔ کربلا میں 7 محرم کو سادات پر پانی بند ہوا اور عصر عاشور تک کسی بچے کو پانی نہیں ملا، خیموں سے العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہوتے رہے، مگر کسی ظالم کے دل پر رحم نہ آیا۔ آخر یہ آل رسول ہے، آخر یہ معصوم بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ عزادارو، آج میں آپ کو میدان کربلا میں، آپ کے تصورات کو میدان کربلا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر خیمے سے العطش
आतिश की आवाजें बुलंद हैं। कोई छोटा बच्चा है कहता है हाय प्यास, कोई बच्ची है कहती है हाय प्यास, कोई खातून है कहती है हाय प्यास, कोई जवान है कहता है हाय प्यास। मगर ये आवाजें सहराए करबला में गूंजते रहे। अज़ादारों, इन आवाजों को सुन सुन कर एक मर्तबा उम्मुल बनीन के लाल से रहा न गया। आप सुना करते हैं ना कि ये उम्मुल बनीन कौन है? बनीन कहते हैं बेटे, बेटों की माँ। उम्मुल बनीन बेटों की माँ, जिसके 4 बेटे थे और चारे के चारे इस वक्त करबला में मौजूद हैं। अज़ादारों, ये आवाज जब गूंजी तो इसी उम्मुल बनीन के एक लाल बाबुल हवाइज ने एक मर्तबा उस आवाज को सुना और आके कहते हैं मौला, मुझसे ये आवाज सुनी नहीं जाती, मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं जाके फुरात से पानी ले आऊं। अज़ादारों, सुनोगे, मज़लूम करबला ने जवाब दिया, भैया तू तो मेरी फौज का अलमदार है, ओ भैया तू चला जाएगा तो मेरी फौज का अलम कौन उठाएगा? अज़ादारों, एक मर्तबा जब ये सुनना था तो उम्मुल बनीन के लाल ने कहा, मौला वो फौज ही कहाँ बाकी है? मौला वो फौज ही कहाँ बाकी है जिसका मैं अलम बरदार हूँ? अज़ादारों, ये सुनना था कि एक मर्तबा ये रिवायत में मैंने पढ़ा है कि खेमे का पर्दा हटा, एक नन्ही नन्ही बच्ची है जो दौड़ के आ रही है और कहती है, बाबा बाबा मेरे चचा को पानी के लिए भेजो, वो बच्चे प्यास से तड़प रहे। ये सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने बच्ची को उठा लिया और कहा, आओ बेटा तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। गए खेमे के अंदर सकीना को छोड़ कर आए। अज़ादारों, मैंने जब बच्ची का लफ्ज कहा था, आपका तसव्वुर तो गया होगा ना उस बच्ची की तरफ कि जो ये कहती थी कि मुझे कौन है जो तमाचे मारे, मेरा चचा तो जिंदा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब ये सुना तो उस वक्त बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन का लाल कहता है, मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं जाके पानी ले आता हूँ। अज़ादारों, मुख्तसर करता हूँ कि सैयदुल शुहदा ने अपने अलमदार को सवार किया। सवार भी करते हैं। एक आलिम से मैंने सुना, मैंने किताब में नहीं पढ़ा, एक बहुत बड़े आलिम से मैंने सुना है, वो ये बयान करते थे कि सैयदुल शुहदा ने अब्बास को सवार कराने के बाद एक मर्तबा कहा, भैया जरा ठहर जाओ, 2 लम्हे के लिए ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अज़ादारों, हुसैन गए खेमे में और कहते हैं, सकीना अब राजी है, मैं तेरे चचा को पानी के लिए भेज रहा हूँ। अज़ादारों, जनाब सैयदा सकीना अर्ज करती है, बाबा मुझे चचा से अलविदा करने दो। अज़ादारों, जनाब सकीना को लेकर एक मर्तबा हुसैन आते हैं और कहते हैं, अब्बास भैया सकीना विदा करने आई है। अज़ादारों, ये लफ्ज सुनना था। अली का शेर घोड़े से नीचे उतर आया और कहता है, ओ मेरी आकाज़ादी, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, दरवाज़ा खेमा पर खड़ी हो जाना, दुआ मांगना, अल्लाह तुझसे सुरखरू कर दे। अज़ादारों, जनाब सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया, बीबियां दरवाजा खैमा पर आई हैं, दुआ मांग रही है।
मजलूम करबला सामने खड़े देख रहे हैं, अब्बास जा रहे हैं। एक मर्तबा अली का शेर मैमने और मैसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ा, फुरात तक पहुंच गया अली का शेर। तारीख कहती है कि अब्बास ने फुरात से बशकीजे को भरा और दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं सकीना से शर्मिंदा तो नहीं हूँगा। अज़ादारों बशकीजे को उठाकर एक मर्तबा फिर घोड़े पे सवार होकर अली का शेर खैमे की तरफ बढ़ना चाहता है, मगर हुसैन दूर से देख रहे हैं। बीबियां दरवाजा खैमा पर खड़ी देख रही हैं, दुआ मांग रही हैं। रिवायत कहती है कि अभी फुरात से अली के शेर का घोड़ा चला ही था कि एक मर्तबा हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। अरे एक ऐसा तीर आया जो अब्बास के दाएं बाजू को खता करके चला गया। एक और तीर आया जिससे अब्बास का बायां बाजू कट गया। अज़ादारों जितने देर तक हमले होते रहे, अब्बास ने बशकीजे को संभाले रखा और आखिर वो वक्त आया कि अब्बास ने बशकीजे को अपनी दांतों में लिया। शायद ये पानी खैमे तक पहुंच जाए। अज़ादारों अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दिखाए। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन का ये शहजादा, हुसैन का ये भाई, हुसैन का ये लाल, हुसैन का अलमबरदार ये मशकीजा भरकर खैमे की तरफ बड़ा खुश है। बाजू कता हो गए हैं ना, तो क्या हुआ, पानी तो दे जाऊंगा। अज़ादारों इसी उम्मीद के साथ अब्बास चले खैमे की तरफ। बस यही उम्मीद थी कि एक मर्तबा एक तीर ऐसा आया जो अब्बास की पेशानी पर लगा। तारीख कहती है कि अब्बास ने एक मर्तबा अपने मुंह को झटक कर पेशानी को हटाकर, पेशानी से उस तीर को हटाकर अपनी सवारी को आगे बढ़ाया ताकि किसी तरह पानी को खैमे तक पहुंचा दे। अज़ादारों एक और तीर आया जो अब्बास की बाएं पेशानी पर लगा। अज़ादारों जब पेशानी के बाएं जानिब ये तीर लगा तो अब्बास ने इसे भी झटक दिया और कहा, नहीं मैंने वादा किया था पानी ले जाऊंगा। अज़ादारों अभी ये सुनना था, एक मर्तबा एक जालिम ने, मैंने एक किताब में पढ़ा है, अज़ादारों सैयदों दिल पे हाथ रख लो, मैंने एक किताब में पढ़ा एक जालिम ने लोहे का वो गुर्ज मारा, अब्बास के सर पे लगा, सर को दो टुकड़े कर गया। अज़ादारों जब ये हुआ तो अब्बास ज़ीन से जमीन पर आए और क्या आवाज दी, या अबा अब्दुल्लाह रखनी अलैका मिन्नी सलाम, मौला मेरा सलाम कबूल कर लो, मैं पानी तो नहीं ला सका। अज़ादारों ये सुनना था, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि मजलूम करबला तेजी के साथ पहुंचे हैं अपने भाई के पास, मगर आपने ये पहले सुना कि एक लाशा जब पामाल हुआ था इस तरह से था कि हुसैन को गठड़ी बनाना पड़ी थी। अज़ादारों मैंने एक किताब में पढ़ा अब्बास को इतने तीर लगे कि हुसैन गठड़ी भी न बना सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों हुसैन आते हैं एक मर्तबा भाई के लाशे के पास, भाई के सर को अपनी गोद में रखा, आंखों से खून को साफ किया। एक मर्तबा अब्बास ने आंख खोली, अभी अब्बास की सांसों में आखिरी सांसें मौजूद थी। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, मौला हुसैन बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ,
میری ایک عرض ہے، امام فرماتے ہیں کہ بھیا اپنی بات کرنے سے پہلے ذرا میری بھی تمنا سن لو۔ حسین کی بھی ایک تمنا ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کہا عباس بھیا تو نے ہمیشہ مجھے مولا کہا ہے، میں چاہتا ہوں آج مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ کہا مولا مجھے معاف کیجیے، مجھے میری ماں نے کہا تھا مجھے اللہ نے حسین کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ حسین کو مولا کہنا، مگر حسین نے کہا میرا دل چاہتا ہے تو مجھے بھائی کہے۔ عباس نے کہا مولا امام کا حکم ہے تو ضرور کہتا ہوں۔ کہا پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ۔ عباس نے کہا بھیا حسین میری ایک گزارش ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ حضرت اللہ حضرت اللہ۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا بھیا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لاؤں گا۔ عزادارو حسین نے کہا اچھا بھیا تیرے وعدے پر میں وہاں تجھے نہیں لے جاؤں گا۔ عزادارو بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے خدا حافظ کی۔ عباس کو وہاں چھوڑ کر مقتل میں لا کر سید الشہداء نے کیا کیا؟ عباس کا گھوڑا لیا، عباس کا علم اٹھایا اور علم اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے چلے۔ عزادارو بس 2 جملے 3 جملے سنیے، میں اس سے زیادہ آپ کی زحمت زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو مجھ میں بھی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ اس دوران میں کیا کچھ ہوتا رہا۔